بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانفطار پارہ نمبر 30 سیکھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الانفطار کی 19 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک میں 82ویں نمبر پر ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں درود پاک سے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، نون یہاں اخفا کر دیں گے۔ اذا السماء، اذا جب، سماء آسمان، سماوات اس کی جمع، جب آسمان، انفطرت انفطار کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، توا کو تھوڑا موٹا بولنا، اور رت بھی ایسے ہی۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا اور جب، کواکب کوکب کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، تو ستارے انتصرت بکھر جائیں گے، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، بحار بحر کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سمندر، فجرت ابل پڑیں گے۔ فجرت جاری ہونا یعنی بہہ نکلنا، فجرت ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے یا ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وَإِذَا اور جب، قبور قبر کی جمع، قبریں، بُعْثِرَتْ کھودی جائیں گی، کھودی جائیں گی یا کھول دی جائیں گی یا اکھاڑ دی جائیں گی۔ مراد یہ کہ قبروں سے جب مردے نکالے جائیں گے۔ یہ سارے جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ قیامت میں جو کچھ بھی واقع ہوگا وہ بیان فرما رہا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھودی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، عَلِمَتْ جان جائے گا، علم سے ہے یعنی جاننا، جان جائے گی یا جان جائے گا، نفسن ہر نفس یعنی ہر جان، ماں جو، قدمت اس نے آگے بھیجا، قدمت قدم لینا یعنی سٹیپ آگے بڑھنا، تو اس سے آگے بھیجا، ماں جو، قدمت اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَتْ اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اخرت آخر، اخیر سے بعد والی چیز مطلب، تو اس کا مطلب پیچھے چھوڑا، یعنی ہر نفس اس وقت جان جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجا سے مراد ایسے اعمال جو آخرت میں کام آئے، اور آخرت جو اس نے پیچھے چھوڑا یعنی جو اس نے کمایا دنیا میں اور جو اس کا مال پیچھے رہ گیا، اس کے آگے آنے کے قابل نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ اس کو دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اس کے اعمال اس نے دنیا میں کیے، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کے سامنے آخرت میں نامہ اعمال کی صورت میں حاضر ہوں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان اے انسان، ما غرک ما کس چیز نے، غرک غرہ غرور لفظ ہم اردو میں جو بولتے ہیں، یہ اس کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ بنیاد ہے، اصل ہے۔ غرہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، غرور دھوکے کو کہتے ہیں۔ دھوکہ دیا، دھوکے میں رکھا، کا تجھے، ماں کس چیز نے، غرہ کا تجھے دھوکے میں رکھا یا دھوکہ دیا، بربک تیرے رب کے بارے میں، کریم جو بزرگی والا ہے۔
اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا، بربک الکریم، تیرے بزرگی والے عزت والے رب کے بارے میں۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے عزت والے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، خلقک، قاف کی ساؤنڈ موٹی اور دوسری کی بڑی، خلقک، ٹھیک ہے۔ الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا، کا تجھے، خلق، پیدا کیا، کا تجھے، یعنی وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، فا پھر سوا، مساوی سے ہے، مساوی کا مطلب ہوتا ہے برابر کر دینا، صحیح کر دینا، درست کر دینا، کا تجھے، اور پھر تجھے درست کیا، تجھے ٹھیک ٹھاک کر دیا، برابر کر دیا۔ فعدلک، فا پھر عدل، عدل لفظ، عدل کا مطلب ہوتا ہے بالکل متناسب، نہ کم نہ زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں ہم برابر بھی کہہ سکتے ہیں، متناسب بھی کہہ سکتے ہیں، کا تجھے، اور پھر تجھے متناسب کیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے برابر کیا، پھر تجھے متناسب کیا، یعنی تمہاری تخلیق ایسی کی کہ ہر چیز متناسب تھی۔ تمہاری تخلیق میں، تمہارے جسم کی تخلیق میں کہیں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، کوئی چیز بڑی ہوئی، مطلب کہہ لیں کہ جسم کے اعضاء کے مطابق، جتنے جسم کے اعضاء ہیں اس کے مطابق تمہاری ہر چیز بنائی، ناک، کان، منہ، آنکھیں، ایسا نہیں کہ چہرے پر ناک بہت بڑا ہو، ایسا نہیں کہ چہرے پر کان بہت بڑے ہوں، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں، یعنی یہ وہ چیز، ٹھیک ہے، باڈی بڑی ہو تو ہاتھ چھوٹے ہوں، ٹانگیں چھوٹی ہوں تو بازو لمبے ہوں کہ نیچے فرش کے ساتھ لگ رہے ہوں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تو اپنے اس رب کے بارے میں دھوکے میں تھا جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے برابر کیا، پھر تجھے متناسب کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی میں، ای جس میں بھی، یعنی جس کسی بھی، صورت میں، جس کسی صورت میں بھی، ما جو، شاء اس نے چاہا، رکبک تجھے جوڑ دیا، رکبہ، رکب جوڑنا، کا تجھے جوڑ دیا، جس کسی صورت میں بھی جیسے اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اب یہ وہی بات کہ جیسے ہم پرزے لے کر کوئی ایک روبوٹ سا بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا روبوٹ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو، اچھا لگے اور متناسب بھی ہو، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ ملا کر پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا تمہیں ایک شکل عطا کر دی، ٹھیک ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جیسے چاہا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، کلا ہرگز نہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بلکہ، تکذبون تم جھٹلاتے ہو، کذب جھوٹ، ٹھیک ہے، درمیان میں کذب کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، اور کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کو، تو تکذبون تا کا مطلب تم جھٹلاتے ہو، بالدین روز جزا کو، جزا کے دن کو، ٹھیک ہے، یہ دین کا لفظ، یہ دین وہ نہیں ہے، یہ روز جزا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر، تو بالدین روز جزا کے دن کو، ٹھیک ہے، روز جزا کو۔ کلا بل تکذبون بالدین، کلا ہرگز نہیں، بلکہ، تکذبون تم جھٹلاتے ہو، بالدین روز جزا کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وَإِنَّ اور بے شک، علیکم تم پر، لام زبر لا کا مطلب ضرور، حافظین حافظ یعنی نگران، ٹھیک ہے، محافظ، تو نگران مقرر ہیں، وَإِنَّ اور بے شک، علیکم تم پر، لحافظون ضرور نگران مقرر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سارا کچھ تمہیں پیدا بھی کیا، پھر تم پر نگران بھی مقرر کر دیا، یعنی تم بھول چک کر ہی نہیں سکتے
کہ تم کو کہ کوئی چیز میں چھپا کر اللہ تعالیٰ سے کر لوں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ نگران بھی مقرر ہے، اور نگران کے اوپر سب سے اعلیٰ تر نگران اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مقرر ہے، جسے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ تو جب ایک انسان کو پتہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ باڈی گارڈ ہیں، تو پھر وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی غلطی کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، مالک کے اگینسٹ جا سکتا ہے۔ بالکل یہی ساری باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کیسے بھول جاتا ہے مجھے۔ کِرَامًا کاتبین، نون تنوین کے ساتھ آ رہا ہے لیکن آگے کاف ہے، اس لحاظ سے ہم یہاں نون اخوا کر دیں گے۔ کِرَامًا کاتبین، کِرَامًا اکرم کریم یعنی بزرگی والے، عزت والے، کاتبین لکھنے والے، ٹھیک ہے، یعنی معزز لکھنے والے ہیں۔ کِرَامًا کا معنی ہم معزز نکال لیں گے، کاتبین لکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو انسان کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ مقرر کیے ہیں اوپر دائیں اور بائیں کندھوں پر، کہ وہ ان کے نیکی اور برائی دونوں اعمال لکھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ فرما رہا ہے کہ وہ معزز لکھنے والے ہیں۔ کاتب، کاتبہ، کاتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، کتاب لکھی ہوئی چیز، اور کاتب لکھنے والا، تو یہ کاتب کی جمع کاتبین یعنی لکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون، یعلمون وہ جانتے ہیں، علم درمیان میں لفظ پوشیدہ ہے، عین لام میم علم جاننا، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما جو، تفعلون تم کرتے ہو، تفعلون میں فعال، فے عین لام یعنی فعل جس کا مطلب ہوتا ہے کام، تو جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، ان بے شک، ابرار بر کی جمع یعنی نیکی، نیکی کرنے والے، بے شک نیک لوگ، لفی ضرور میں، لام دبلا ضرور، فی میں، نعیم نعمتوں میں، ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، اب میں با کو کلکلا کرنا، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، وَإِنَّ اور بے شک، فجار فاجر کی جمع یعنی بدکار، لفی ضرور، جحیم دوزخ میں ہوں گے، دوزخ کا نام ہے جحیم، اور بے شک بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، ڈالے جائیں گے، یوم الدین روز جزا کو۔ یہ بدکار کی بات ہو رہی ہے کہ بدکار اس میں یعنی جہنم میں روز جزا کو ڈالے جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، وما ہم، وما اور نہیں، ہم وہ، عنہا اس سے، بغائبین غائب ہونے والے ہوں گے، غائب ہونے والے ہوں گے یعنی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ایک دفعہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے فاجر تو وہ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، وما اور کیا، ادراک آپ کو معلوم، یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، اور آپ کو کیا معلوم، ما کیا، یوم الدین روز جزا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ثم پھر، ما ادراک آپ کو کیا معلوم، ما یوم الدین روز جزا کیا ہے۔ یہ کسی چیز کی اہمیت دلانے کے لیے، کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک بات کو رپیٹ کیا جاتا ہے، تو بالکل قرآن پاک کی شان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کسی چیز کی اہمیت دلانے کے لیے اس کو رپیٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں رپیٹ مطلب دہرا رہے ہیں اس بات کو، دہرا رہا ہے اس بات کو کہ تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے۔ اب کیا ہے روز جزا، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ اس کے دہرانے کے بعد واضح فرما رہا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یوم وہ دن، لا نہیں، تملکو ملک یعنی ملکیت یا اختیار یا مالک ہونا، ٹھیک ہے، نہیں مالک ہوگا، نہیں اختیار حاصل ہوگا، نہیں ملکیت ہوگی، یا آپ صاف الفاظ میں کہیں کہ نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان، لنفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی،
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ والامر اور حکم، یومئذ اس دن، یوم دن، اذن اس دن، للہ اللہ کا ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور امر یعنی حکم اس دن صرف اللہ کا ہی ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الحمدللہ ہماری صورت کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔